ان نمازوں کے لیے وہ حکم ہے. لیکن یہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ تو ایک دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سڑکوں پر بھی پڑھی جاتی ہے، میدانوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہاں تو کوئی ضروری ہے نہیں کہ وہ جگہ پاک ہو، اس لیے وہاں یہ شرط نہیں ہے. دعا ہے، آپ نے جنازہ سامنے رکھا، دعا کے الفاظ ادا کیے اور آپ کا فرض پورا ہو گیا. حافظ صاحب، ہم نے یہ سنا ہے کہ جنازے کو جب کاندھا دیتے ہیں تو پہلے سیدھی طرف سے دیتے ہیں، مطلب سیدھی طرف سے کاندھا دینا چاہیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. اپنے سیدھے کاندھے سے، اگر میت کے آپ سیدھی طرف ہیں تو سیدھے کاندھے سے دینا چاہیے، اور اگر بائیں طرف آپ ہیں تو آپ کو بائیں کاندھے سے دینا چاہیے. مطلب دونوں طرف سے دے سکتے ہیں آپ؟ ہاں دے سکتے ہیں. کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ نہیں پہلے نہیں سیدھی طرف سے دیں اس کے نہیں، بعد؟ پہلے سیدھے سے شروع کیجئے. جی. اگر آپ کو کاندھا سب کو دینا ہے تو پہلے سیدھے سے شروع کیجئے، داہنے سے پہلے کاندھا دیجئے، پھر پیچھے آ جائیے، اور اس کے بعد بائیں طرف چلے جائیے تو بائیں سے کاندھا دے دیجئے. حافظ صاحب، یہ اگلا خط ہمارے پاس ہے سمر احمد صاحب کا، حیدرآباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ دیکھیے، آنکھ میں ڈالنے سے تو فاسد نہیں ہوتا، لیکن کان اور ناک میں دوا ہو یا تیل ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اور آنکھ میں ڈالنے سے، آنکھ میں جیسے لوگ سرما لگاتے ہیں تو سرما لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی حرج نہیں. آگے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر روزے میں کوئی انجیکشن وغیرہ لگوا لے کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، انجیکشن لگوانے سے، جو بیماری کے انجیکشن ہوتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے طاقت کا انجیکشن لگوایا کہ بھئی مجھے بھوک پیاس نہ لگے اور دن بھر میں بہت سکون سے گزار لوں، تو گویا کہ اس کی وہ نیت ہی خراب ہو گئی. اس نے تو روزے کا جو اصل مقصد تھا کہ آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ سحری کے وقت بھی اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا، سحری کے وقت بھی اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا اور ایسا انجیکشن تھا کہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، تو روزہ تو بہرحال آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کھایا، سحری کے وقت لگوایا ہے، تو روزہ تو آپ کا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے، آپ کو وہ ثواب اتنا نہیں ملے گا، روزہ تو بہرحال فرض ادا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے روزے کے اندر اگر بیماری کا انجیکشن لگوانا ضروری ہو گیا ہے تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں. وہ بیماری ہے، بہرحال کسی کے دانت میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، کچھ ہے، تو انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ طاقت کا انجیکشن لگوانے لگیں وہ غلط ہے. حافظ صاحب، کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے کوئی خطرناک بیماری ہے اور وہ روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ دیکھیے، خطرناک بیماری اگر ڈاکٹر اور حکیم نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو شدید نقصان پہنچے گا، آپ کا مرض مزید بڑھ جائے گا، تب تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. اگر ڈاکٹر حکیم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے مزید یعنی مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیماری کے باوجود بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بھئی اس کی مرضی ہے، وہ رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ظلم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اور حکیم ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے مرض میں اضافہ ہوگا اس سے، تو آپ روزہ قضا کر دیجئے. جب آپ کا بیمار ٹھیک ہو جائے تو، یا رمضان کے بعد صحیح، جب آپ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے آپ روزے قضا کر لیجئے، بعد میں رکھ لیجئے. آپ نے کہا کہ بیماری کے سبب جو روزے چھوڑے جاتے ہیں ان کی قضا رکھی جاتی ہے، قضا جی روزے رکھے جاتے ہیں، جی، تو وہ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اس کے کوئی وقت متعین نہیں ہے. رمضان کے بعد جلدی سے جلدی، کیونکہ بھئی انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں کب اللہ کے ہاں چلا جائے. تو یہ تو گویا کہ ایک قرض ہے ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا. تو عید کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو اور صحت ہے اس کی، تو وہ روزے پورے کر لے. 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، وہ پورے کر لے. اگر اکٹھے نہیں رکھ سکتا ہے تو دو اب رکھ لیے، پھر 2-4 دن کے بعد 2 رکھ لیے، پھر 2-4 دن کے بعد 2-4 رکھ لیے، تو اس طرح سے وہ پورے کر سکتا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد، 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.
چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سر سے قدم تک جسم اطہر اچھے سے بھی اچھا ہے. سر سے قدم تک جسم اطہر اچھے سے بھی اچھا ہے. قد تو قد ہے روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے. قد تو قد ہے روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے. سر سے قدم تک خسرو شاہی ہو یا جنت ان کے وقت کچھ بھی نہیں. خسرو شاہی ہو یا جنت ان کے وقت کچھ بھی نہیں. سارے گھروں میں آقا کا گھر اچھے سے بھی اچھا ہے. سارے گھروں میں آقا کا گھر اچھے سے بھی اچھا ہے. سر سے قدم تک جسم اطہر اچھے سے بھی اچھا ہے. قد تو قد ہے روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے. سر سے قدم تک تاجوروں کو کب ہے حاصل ایسی عظمت ایسی شان. تاجوروں کو کب ہے حاصل ایسی عظمت ایسی شان. شاہ امم کے گھر کا نوکر اچھے سے بھی اچھا ہے.
شاہ کے گھر کا نوکر اچھے سے بھی اچھا ہے، قد تو قد ہے روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے، سر سے قدم تک جسم اطہر اچھے سے بھی اچھا ہے، فیروزہ یاقوت و زمرد موتی میں وہ بات کہاں، فیروزہ یاقوت و زمرد موتی میں وہ بات کہاں، ان کی گلی کا ایک ایک کنکر اچھے سے بھی اچھا ہے، ان کی گلی کا ایک ایک کنکر اچھے سے بھی اچھا ہے، سر سے قدم تک جسم اطہر اچھے سے بھی اچھا ہے، قد تو قد ہے روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے، اس کی ہوا مسرور دلوں کو کرتی ہے از خود رفتہ، اس کی ہوا مسرور دلوں کو کرتی ہے از خود رفتہ، وادی گل سے کوچے سرور اچھے سے بھی اچھا ہے، وادی گل سے کوچے سرور اچھے سے بھی اچھا ہے، سر سے قدم تک جسم اطہر اچھے سے بھی اچھا ہے، قد تو قد ہے روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے، سر سے قدم تک۔ مذاکرہ قرآن۔ ناظرین محترم، ای ٹی وی اردو کے اس پروگرام مطالعہ قرآن میں میں حسین احمد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم جناب ڈاکٹر عبدالماجد قاضی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر نسیم اختر صاحب۔ ناظرین محترم، آج کے مطالعہ قرآن کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور حقوق انسانی۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر مجبور ہے کہ وہ آپسی رشتے جو ہیں ان کی اہمیت کو سمجھے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، لیکن جب ہمارا نفس جو ہے وہ عود کر آتا ہے اور حدود پار کر لیتا ہے تو حقوق کی پائمالی ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے تنبیہات بھی کی ہیں اور احکامات بھی نازل فرمائے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جہاں سے ہم اس موضوع پر گفتگو شروع کر سکتے ہیں کہ اسلام میں تصور انسان کیا ہے
اور اس سلسلے میں بہت بنیادی اہمیت کی حامل ایک آیت کریمہ کا میں حوالہ دوں گا. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے تم کو بنایا ہے الگ الگ عوام، الگ الگ قومیں اور قبیلے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور تمہارے درمیان تعلق اور تعارف ہو. تو یہ جو تخلیق ہے انسان کی، اس میں سب سے بنیادی بات یہ کہی ہے کہ تم ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو اور تم برابر ہو. اور اس کی مزید وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی احمر او کما قال، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے رنگ کے آدمی کو کسی کالے رنگ کے آدمی کے اوپر کوئی برتری حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر. اگر کسی کو کوئی برتری ہے یا کسی کے اندر کوئی خوبی ہے جس کو اسلام تسلیم کرتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اس کے حکم کو زیادہ ماننے والا ہے، جو انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند اور اس کو نفع رساں ہو سکتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جہاں سے پورا جو اسلام کا جو سوشل نظام ہے، اسلام کا جو آئلی قانون ہے، اور اس کے جو تمام قوانین ہیں جس میں انسانوں کے آپس کے تعلقات جس سے گورن ہوتے ہیں، وہ اس بنیادی نقطے سے ہی بات شروع ہوتی ہے اس کی. اس سلسلے میں عام حقوق تو الگ سے ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی وضاحت قرآن نے خاص طور سے کی ہے، ان کو بہت زیادہ کئی جگہوں پر اور الگ الگ پیرائے میں بیان کیا ہے. اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، جیسے والدین کے حقوق، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس پیرائے میں بیان کیا ہے جہاں خود اپنی عبادت کو اور اپنی بندگی کرنے کا جہاں حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ کہا گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اور پھر اس کی بہت وضاحت کی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی تکلیفیں برداشت کی، پھر اس کو پالا، اس کے لیے بہت کچھ کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ماں کے حقوق کو انسان پہچانے، اپنے باپ کے حقوق کو پہچانے. اس کے علاوہ اور جو حقوق ہیں، بیوی اور شوہر، بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق، شوہر کو بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. اور اس میں یہ ہے پڑوسی کے حقوق کی جہاں بات ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کا ماننے والا ہمارا پڑوسی ہو یا کون ہو. پڑوسی کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کو جو ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اور یہ خاص طور سے ایک مرتبہ تو ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، 3 بار بڑی تاکید سے کہا کہ تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو جس کے کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو. یعنی وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچا دے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو پڑوسی کے حقوق یہ ہے کہ آج کل یہ چیز ایسی ہے جو آج کا معاشرہ جس کو خاص طور سے اپنے اس میں رویے کو جج کرے کہ آج ہم کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ہماری کتنی چیزوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، بلکہ جب احساس دلایا جاتا ہے تو پھر ہم اس کا ہماری طرف سے وہ رد عمل نہیں ہوتا جو کہ مطلوب ہے اور جو اسلام چاہتا ہے. تو حقوق بہت عام سی بات ہے کہ یہ سارے حقوق جو اسپیسیفائی کیے گئے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کی وضاحت قرآن میں کی گئی ہے اور حدیثوں میں کی گئی ہے. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر پوری کی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. محترم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں جو انسان کے حقوق کا ایک تصور قائم کیا گیا ہے، اس کو اسلام کی روشنی میں واضح فرمائیں. جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے. آج جو
بنیادی حقوق انسان کے عصر حاضر میں جو جانے جاتے ہیں، 1400 برس پہلے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم انسانیت کے سامنے پیش کی تھی، اس وقت سے یہ حقوق مکمل طرح اس کی جو ہے ڈیفینیشن، اس کی تعریف کر دی گئی تھی۔ آج جو حقوق بنیادی جو جانے جاتے ہیں اس میں سب سے اہم جان کا تحفظ۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی انسان کو، کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر کسی قصور کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ رکھا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ لیکن عصر حاضر کے تصور اور اسلام کے تصور میں فرق ہے۔ جان کا تحفظ عصر حاضر کے نقطۂ نظر سے انسان کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہو کر دنیا کے سامنے آتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اسلام نے انسان کے حقوق کو اس وقت سے شروع کر دیا جب وہ رحم مادر میں تھا۔ استقرار حمل کے دور ہی سے اس کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت غامدیہ نام کی، اسے زنا کا ارتکاب ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، اسلام نے جو اس کے لیے حد، جو اس کے لیے رجم کی حدیں ہیں وہ ہم پر نافذ کر کے ہمیں پاک کر دیجئے۔ لیکن اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ میں حاملہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ تیار تھی رجم کو قبول کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا کہ اگر اس کو سنگسار کیا جاتا ہے تو ایک خون، ایک جان اور تلف ہوگی، ضائع ہوگی، جو بچہ ابھی رحم مادر میں ہے۔ یہ تو جان کے تحفظ کے بارے میں۔ دوسرا جو بنیادی حق بیان کیا جاتا ہے وہ مالی تحفظ کا۔ ہماری جو جائیداد ہے، اس سلسلے میں اسلامی حکومت یا اسلام کہتا ہے کہ اس پر اس وقت کا جو حکمراں ہوگا اس کا قبضہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، جس کی زمین ہوگی وہی اس کا مالک ہوگا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا انتخاب کیا کہ اس جگہ مسجد نبوی بنے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ جب ان 2 یتیم بچوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک مسجد بنانے کا پروگرام ہے، تو انہوں نے اس کو دین کی راہ میں نظر کرنے کی پیشکش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس وقت جو اس کی مالی قیمت ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں کو دیا۔ تیسرا جو اہم بنیادی حق اس دور میں مانا جاتا ہے وہ اپنی بات کے کہنے کا، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں، سیرت نبوی میں، خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر چادر کو بہت زور سے کھینچا، اس طرح کھینچا کہ آپ کے گردن پہ خراش پڑ گئی۔ کہا کہ آپ اپنی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے نہیں تقسیم کر رہے۔ یہ بہت سخت بات تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور اس کی عزت، اس کی شخصیت کا احترام کرتے ہوئے اس کو مزید عنایت کیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور کہا کہ اے لوگو، میری بات سنو اور اس پہ عمل کرو۔ ایک شخص اسی وقت کھڑا ہوتا اور کہتا نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ اس پہ عمل کریں گے۔ کئی صحابہ اس وقت غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سخت رد عمل نہیں سامنے آتا ہے، بلکہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مال غنیمت سے جو ہمیں چادریں ملی تھیں
ہر شخص کو ایک چادر تقسیم کی گئی تھی، میں اس وقت آپ کے جسم مبارک پہ 2 چادریں دیکھ رہا ہوں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا بات صحیح ہے، اور اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف کہ تم اس کی وضاحت کرو۔ تو بیٹے نے کہا بالکل صحیح ہے، چادر والد کو بھی ایک ہی ملی تھی، مجھے بھی ایک ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی تھی۔ یہاں جو اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، مگر ایک شخص اگر ایک محسوس کر رہا ہے ایک بات تو فوراً اس کا اظہار وہاں پر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عباسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار منصور تقریر کر رہے ہیں اور کہا کہ اے لوگو میرا شکریہ ادا کرو کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے طاعون نہیں پھیلا ہے۔ اس محفل میں ایک شخص نے بڑے طنزیہ الفاظ میں کہا کہ اللہ رحیم و کریم ہے، اس کی ذات سے ہمیں امید نہیں ہے کہ بیک وقت ہمارے اوپر منصور اور طاعون دونوں کو مسلط کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اس کی گردن اڑ چکی ہوتی، لیکن منصور نے اس کے جواب کو بہت مثبت انداز میں لیا، اس کی تعریف کی، انعام سے نوازا اور پوری عزت و احترام کے ساتھ اس کے گھر اس کو بھیجا۔ یہ ہے اسلام میں حقوق انسانی جن کا تصور آج ہمارے سامنے ہے۔ بہت قدیم 1400 برس پہلے اسلام نے اس کو بہت واضح شکلوں میں اس کو پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں حقوق انسانی کا پروپیگنڈا کافی ہے، بہت زیادہ ہے، جتنا عمل نہیں ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ واضح کر سکتے ہیں کہ جہاں اکثریت کے نظریات کا یا احساسات کا احترام کرنے کا معاملہ ہو، اور وہاں اگر کسی ایک فرد کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں، تو آج کے دور میں جو حکومتیں ہیں وہ کسی ایک فرد کے حق کو پائمال کرنا بہتر سمجھتی ہیں ایک جماعت کے مقابلے میں۔ تو اس سلسلہ میں اسلام جو ہے وہ کیا ہدایت کرتا ہے؟ آپ اپنا کوئی وضاحتی نظریہ پیش کیجیے۔ دراصل اس سلسلے میں جو حقوق انسانی کی جو گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حجۃ الوداع جو آخری حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اس موقع پہ ایک بہت ہی کمپریہنسو اس کو چارٹر کہا جا سکتا ہے حقوق انسانی کا، جو اس چارٹر سے بہت پہلے کا ہے، اور اس میں ساری چیزوں کا احاطہ کر لیا گیا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بڑے مؤثر انداز سے شروع کی اور یہ اشارہ دیا کہ یہ میری اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ میری آخری گفتگو ہے، جہاں لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ہر علاقے کے لوگ موجود تھے، اور وہ جو گفتگو تھی وہ ہر کونے میں پہنچنی تھی۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن محترم ہے، یعنی حج کا دن، جس طرح یہ جگہ محترم ہے، یعنی مکہ مکرمہ، اور جس طرح یہ زمانہ محترم ہے اور اتنے سارے لوگوں کے جمع ہونے کی بنیاد پر، اسی طرح تم لوگوں کے جانیں، تمہارے مال اور آبرو، اس کا بھی اتنا ہی احترام ہے، اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک 2-4 جملوں میں ایک بڑے موضوع کو جو ہے بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام مطالعہ قرآن اسی مقام پر ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔